वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हालत ज़ार है वो पंजाबी का जो मुहावरा है लै लै ना भरावां दे रोंदी यारां नूं, जिस दिन से इनको लंदन नहीं जाने दी जी दुख रोवां तो जिस दिन से उनको जाने नहीं दिया गया लंदन, उस दिन से उनकी ज़रा तबीयत बड़ी नासाज है और इसलिए वो मुख्तलिफ दिनों पे मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हुए पाए जाते हैं। अभी जो सबसे एक रीसेंट चुटकुला था उनका, वो था कुछ दिन पहले से ये कहना शुरू कर दिया गया कि उनको FIA ने हरासा किया। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से बात शुरू करते हैं। FIA ने शहबाज शरीफ साहब को 15 जून को तलबी का नोटिस दिया। उस तलबी के नोटिस के साथ अच्छा ये भी बड़ा एक समझने की चीज़ है कि माजी में इन्हीं इदारों को जब इस्तेमाल किया जाता था सैफुर रहमान जैसे लोगों के हाथों, तो ना ही कोई नोटिस होता था, जाके उठा लिया जाता था, ना ही आपको कुछ चार्जशीट की जाती थी। यहाँ तो जो तलबी का नोटिस है, अगर आप तलबी का नोटिस आपके साथ शेयर करूँ तो बाकायदा सवालनामे के साथ वो तलबी का नोटिस दिया गया कि जी ये कोई 15-16 सवाल हैं, आप बराए मेहरबानी इन सवालों के जवाब असलतन या वकालतन, असलतन का मतलब होता है खुद तशरीफ लें, या वकालतन ये है कि वकील के हाथों, हमें तो जवाब से गर्ज है, हमें तो आपसे कोई गर्ज नहीं है, आप इसका जवाब हमें दे दें। उसके बाद 22 जून को ये तशरीफ़ लाए और 22 जून को जो उन्होंने जवाब दी उसमें तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन जुलाई के दूसरा हफ्ता शुरू हो गया मेरा ख्याल है, ये होने वाला है, उसमें इनको अचानक ख्याल आया कि वो जो 22 जून को मैं गया था मुझे उधर हरासा किया था। तो ये असल में जब से ये लंदन नहीं इनको जाने दिया गया उस दिन से ये एक छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। बात बात पे ये नाराज़ हो जाते हैं। अब ज़रा इस तरफ आ जाते हैं कि असल में ये इशू शहबाज शरीफ साहब जो जिस दिन से, एक तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से लेके अपने कुछ बेल ऑर्डर्स को लेके कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी शहबाज शरीफ साहब का और शरीफ ख़ानदान का बड़ा पुराना एक तरीका वारदात है कि एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं जिससे इदारों के ऊपर असर अंदाज होने की कोशिश करते हैं। कभी जब बहुत डेस्परेट हो जाते हैं तो हमला भी कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर माजी में शरीफ ख़ानदान का हमला सबको याद है। अब ये एक इस तरह की एक बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इनके साथ कोई ज्यादती हो रही है। जहां तक क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि बेल ऑर्डर्स के ऊपर 2019 सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्टेड जजमेंट है, 445 नंबर सफ़ा है PLD का, 5 जस्टिस पे मबनी बेंच था, लार्जर बेंच था। उसके अंदर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने वो तहरीर किया और बेल ऑर्डर्स के अंदर किसी भी किस्म की जो कमेंट हैं एविडेंस के ऊपर वो करने से कतन मना किया और इसको कानून के खिलाफ करार दिया। फिर भी कुछ ऑर्डर्स में कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन उसका कतई कोई केसेस के ऊपर नतीजा नहीं होता, क्योंकि एविडेंस ट्रायल में होना है। ट्रायल जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं या जो भी रेलिवेंट कोर्ट्स हैं वहाँ पे चलना है। अगर FIA का है तो सेशन कोर्ट में चलेगा, उसके बाद नतीजा निकलेगा कि क्या है। अगर आप ट्रायल के ऊपर डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट की बात करते हैं तो ट्रायल की डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और उनकी ये सज़ा जो है वो हाई कोर्ट से भी बहाल हो चुकी है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा एक वाजे कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब का FIA का मामला क्या है। इसको भी लेके बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि जी वो चीज़ पहले नैब जो देख रही थी अब FIA ने देखनी शुरू की है। सफ़ेद झूठ। नैब के पास जो TT का केस है शहबाज शरीफ का, वो इनके ज़ाती असासों से मुतल्लिक़ है। शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान यानी कि सुलेमान और हमज़ा और इनके बेगमात, उनके ज़ाती असासों में 7 अरब रुपए का इजाफा हुआ और वो तकरीबन 95-96% जो इजाफा है वो महज TT की वजह से है और उनमें से एक TT भी असलतन नहीं है। वो तमाम की तमाम बेनामी ट्रांजैक्शंस बाहर से ला के दिखाई गई हैं। कोई TT भेजने वाला उस मुल्क में कभी गया ही नहीं। ये इनके ज़ाती असासों का केस है। 7 अरब रुपए का इजाफा हुआ, उसको आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। वो केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चल रहा है।
اس میں ایسٹ بیونڈ مینز کا وہ کیس ہے اور اس کے ساتھ منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر چارج۔ ایف آئی اے کا جو یہ مقدمہ ہے، ایف آئی اے کا جو مقدمہ ہے یہ اس سے مختلف ہے، صرف ملزمان اور طریقہ واردات ملتا جلتا ہے، جس کی وجہ سے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ ایف آئی آر 39/2020 اس ایف آئی اے کے مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کی 2 شوگر ملیں، رمضان شوگر مل اور العریبیہ شوگر مل، اس کے 14 ملازمین اور اس میں سے ایک فوت شدہ ملازم بھی ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اس کے نام اس کی وفات کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا اور اس اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ ہوتی رہی۔ ان 14 اکاؤنٹس کی تفصیل بھی دی گئی ہے اس ایف آئی آر کے اندر۔ یہ ملازمین کوئی بڑے لیول کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں، اس میں چپڑاسی ہیں، ڈرائیورز ہیں، پی اینز ہیں، آپ کے اسسٹنٹ مینیجرز ہیں، کیشیئرز ہیں۔ ان کے نام کے اوپر فیک اور بے نامی اکاؤنٹس ہے جس کے اندر 25 ارب روپیہ ٹرانزیکٹ کیا گیا ہے اور منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ تمام کا تمام پیسہ جو اس میں جمع کرایا گیا وہ ساری کیش وڈرال جو ہے انہی کیش بوائز نے کی جو ان کے ٹی ٹی والے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے تھے، جو ان کے ذاتی ملازمین ہیں اور کیش نکال کے ان کے لیے لے کے جاتے تھے۔ اور اس میں سے جو شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا ہے، اس میں وہ سوالات بڑے چبھتے ہوئے ہیں۔ اب چبھتے ہوئے سوالات سے اگر آپ ہراساں ہوتے ہیں تو اس میں ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں آپ سے۔ اب ایک سوال ان سے کیا گیا کہ ایک صاحب ہیں، چلے میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک صاحب جو نون لیگ جوائن کرتے ہیں ایک دوسری پارٹی چھوڑ کے، وہ آ کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کرتے ہیں۔ وہ چیک گلزار خان نامی جو ان کا دفتر کا ملازم ہے، جو وہ فوت بھی ہو چکا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ اس شخص کو جب بلا کے ایف آئی اے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا ہیڈ بھی لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کو ضمنی الیکشن میں ٹکٹ بھی ملتا ہے۔ پیسے وہ گلزار خان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، جہاں سے وہی کیش بوائے پیسے نکالتا ہے جو جا کے انہی کے بچوں کے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا ہے۔ جب شہباز شریف صاحب سے ایف آئی اے یہ سوال کرتی ہے تو انہیں یہ بہت ناگوار گزرتا ہے۔ اب اس کو اگر وہ ہراساں کرنا سمجھتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اتنا کام تو ایف آئی اے کو کرنا چاہیے۔ ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے، اور یہ میں بڑی آپ سے اہم چیز شیئر کر رہا ہوں، ہراساں کرنے کے اوپر ایف آئی اے کے اندر ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے، یہ نیب کے اندر بھی ہے، ایف آئی اے کے اندر بھی لاگو کر دیا گیا ہے کہ جتنے انٹرویوز ہوں گے، جو بھی آپ کیسز ہوں گے، اسپیشلی جو منی لانڈرنگ اور اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، ان کیسز کے اندر آپ کسی بھی شخص کو جب بلائیں گے تو اس کو آپ ریٹن نوٹس دیں گے، اور ریٹن نوٹس کے ساتھ آپ اس کو سوال نامہ بھیجیں گے تاکہ وہ اپنا پورا ڈیفنس تیار کر کے آئے۔ آپ کسی کو بائی سرپرائز نہیں، پورا آپ سوال نامہ جو بھی اس کے ساتھ اگر انیکسچرز ہیں وہ دیجئے، اور اس کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے، یہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ وہ ان کے اوپر سرو کیا گیا۔ دوسری چیز، ایف آئی اے کے اب تمام انٹرویوز اس قسم کے وہ ویڈیو ریکارڈڈ ہوتے ہیں، تو اس کا پورا ایک دستاویزی ثبوت ایف آئی اے کے پاس موجود ہے، اور اسی ویڈیو ریکارڈنگ کے تحت، اسی دستاویزی ثبوت کے تحت ہراساں کرنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے اس انٹرویو میں، اور وہ کوشش کی ہے ان کے اونیار سپوت جو کہ پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں، انہوں نے، میں آپ کو ان کا ڈائلاگ ایک سنا دیتا ہوں جو انہوں نے اس تفتیش کے دوران ایف آئی اے کو کہا۔ یہ میں اب کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں۔ جب حمزہ شہباز صاحب سے سوال کیے گئے ان کی ٹرانزیکشن سے متعلقہ، ان کی منی لانڈرنگ سے متعلقہ، ان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلقہ، اور یہ کہا گیا کہ جی اگر دیکھیے آپ سلمان شہباز یہاں نہیں ہے تو آپ بھی تو ڈائریکٹر ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تو ریکارڈ دیکھ کے جواب دینا ہے، ریکارڈ آپ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا، رضوان صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج دوہرا رہا ہوں، وقت ایک سا نہیں رہتا اور بدلتا رہتا ہے۔
یہ ہوتی ہیں دھمکیاں، اور یہ تو ان کو چونکہ ان کو وراثت میں ملی ہے اداروں کو دھمکانا. ان کے ابا جان جسٹس قیوم کو فون کرتے ہوتے تھے، ان کے تایا جان نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا، اور اس طرح کی بہت ساری یہ وارداتیں کرتے ہیں، ویڈیوز بنا کے ججوں کو بلیک میل کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں انہوں نے یہ حرکت بھی وہاں پہ کی. لیکن ایف آئی اے ایک پروفیشنل ادارہ ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو درگزر کیا اور کہا جی آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں، ابھی بھی نہیں ہے تو بعد میں دے دیں. کوئی ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد 2 جولائی کو دوبارہ ایف آئی اے کے قانون کے تحت ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا ہے، کیونکہ آپ اس وقت سوالوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو تاکہ ہم یہ چیز ایک ثبوت میں لے آئیں اور پھر اس کیس کو آگے فائل کر دیں. اب کہ شہباز شریف صاحب بار بار جو یہ دہراتے ہیں کہ میں نے 1 روپے کی اور 1 ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، اس کے بجائے بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں، سیریس کیسز ہیں، شواہد موجود ہیں، ٹرائل چل رہا ہے، اس کے جوابات دیں. لندن بھاگنے کی کوشش نہ کریں، چاہے وہ جتنی مرضی انگلی ہلا لیں، ہم نے ان کو اس ملک سے باہر نہیں جانے دینا ہے. ان کا مقدمہ ایک چل رہا ہے، دوسرا بھی انشاءاللہ چلے گا، اور ان کو ان کے جوابات دینے ہی ہوں گے.